سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 90 سے لے کر 99 تک آج کا عنوان ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ یہاں سے منافقین کے مختلف احوال بتائے گئے، کچھ ان کی اخلاقی کیفیت اور ان کا عملی پہلو اور کس طریقے سے وہ مخالفت رسول پر آمادہ ہوتے تھے، کچھ نمونے بتائے گئے گزشتہ درس میں۔ اب یہاں سے ان منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے جو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد عذر پیش کرنے حاضر ہوں گے، میں اس لیے نہیں آ سکا تھا اور میرا فلاں کام تھا، مجھے فلاں مجبوری تھی، مختلف بہانے کرنے والے اب آپ کے سامنے آئیں گے۔ ان کی یہ کیفیت ہوگی، ان کے احوال یہ ہوں گے۔ ابھی غزوہ تبوک سے آپ مدینہ واپس نہیں آئے کہ یہ آیتیں آ چکی تھیں کہ اب وہاں پہنچیں گے تو یہ ہونے والا ہے، اور آپ ان سے ایسا نمٹیے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیجیے، ان تمام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیجیے جو اس قسم کے ہیں، ان سے ایسا، جو ایسے ہیں ان سے ایسا، مختلف صفات والے بتائے۔ یہ عنوان ہے آج کی آیتوں کا۔ مدینہ جو شہر تھا، مدینہ منورہ جس کا پرانا نام یثرب تھا، اس کے اطراف جو آبادی تھی 2 میل کے فاصلے کے بعد سے، اس کو حوالی مدینہ کہتے ہیں۔ وہاں جو لوگ آباد تھے وہ اعراب کہلاتے ہیں۔ یہ عرب کی جمع اعراب نہیں ہے، بلکہ یہ عرابی کی جمع ہے اعراب۔ جیسے ہم کہیں انصاری، انصار جمع ہے انصاری واحد، ویسے اعراب جمع ہے، یہ عرابی کے معنی دیہاتی۔ ان دیہاتیوں میں بھی 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو اپنے خرچ کرنے کو ڈنڈ سمجھتے تھے کیونکہ ان کا ایمان نہیں تھا، قرآن سے وہ دور تھے، اور ایک وہ دیہاتی تھے جو اپنے ایمان عمل صالح کی بنیاد پر اپنے خرچ کرنے کو اللہ کی قربت کا ذریعہ اور نبی سے دعاؤں کے لینے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کی بھی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں کہا گیا ہے وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ۔ معذر اصل میں ہے معتذر، جس کے معنی عذر پیش کرنے والے۔ اردو میں استعمال ہے عذر پیش کرنا، تو معذر کے معنی جو عذر پیش کرنے والے ہوں۔ من الاعراب دیہاتیوں میں سے، اور آئے دیہاتیوں میں سے بعض وہ لوگ جو عذر پیش کرنے والے ہیں، بہانہ باز جس کو ہم بولتے ہیں، ہیلا جو، لیؤذن لہم، تاکہ اے نبی آپ ان کو اجازت دے دیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم رہ جاؤ۔ تو 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو آئے تو صحیح پوچھنے کے لیے کہ ہم کو اجازت دے دی جائے، ہمارے حال اچھے نہیں ہیں، اور کچھ اتنے متشدد منافق تھے جو آئے ہی نہیں، گھروں میں بیٹھ رہے۔ ان کا بھی تذکرہ ہے وَقَاعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا قرار دیا اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی جو دعوی ایمان تو رکھتے تھے مگر حقیقی مومن نہیں تھے، انہوں نے گویا اللہ سے جھوٹ وعدہ کیا، آمنا کہا لیکن مومن نہیں۔ ایسے لوگوں نے جنہوں نے خدا سے، اس کے رسول سے دعوی ایمان میں بالکل ہی جھوٹ بولا تھا، یہ سب کے سب رہ گئے، گھروں میں بیٹھ گئے۔ 2 قسم کے لوگ ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کفر کی بنا پر نہیں آئے، اور کچھ ایسے ہیں جو کاہلی اور سستی کی بنیاد پر نہیں جا سکے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں۔ تو ان میں جو کافر ہوں گے ان کو عذاب پہنچے گا کافروں جیسا، اور جو ان میں کاہل اور سست ہیں ان کو عذاب پہنچے گا سست اور کاہلوں جیسا۔ یہ آگے فرمایا سیصیب، عنقریب پہنچے گا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، المناک عذاب۔ جو بیٹھ رہے ان میں سب کو نہیں پہنچے گا کافروں کا ایسا عذاب، بلکہ ان میں جو کافر تھے اور کفر اور نفاق کی بنا پر نہیں آ سکے ان کو تو کافروں جیسا عذاب ہوگا۔
اور جو ان میں کاہلی کی بنیاد پر، سستی کی بنیاد پر، بہت سے لوگ ہیں ہمیشہ جو حق جانتے ہوئے بھی اپنے تساہل پسندی، عیش پسندی کی بنا پر سہولت چاہتے ہیں، مشقت جھیلنا نہیں چاہتے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں اور جب بھی تھے۔ تن آسانیاں جن کو پیاری ہوتی ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو کافر ہیں ان میں سے المناک عذاب اٹھائیں گے۔ تو گویا تین قسم کے لوگ ہو گئے، ایک تو عذر پیش کر دیے، اور دوسرے جنہوں نے عذر ہی پیش نہیں کرنے کی زحمت کی، گھروں میں رہ گئے۔ پھر ان میں سے دو حال، یا تو ان کا نفاق اور کفر تھا جس کی بنیاد پر نہیں جا سکے، اور یا وہ کاہل اور سست تھے۔ ان تمام کے احوال بتا دیے گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو حقیقی معذور تھے۔ حقیقی معذور کا مطلب یہ ہے جیسے وہ نابینا ہے، نابینا جہاد کیسے کرے گا؟ عذر ہے، بہت ہی کمزور ہے، یہ عذر ہے، بیمار ہے، یہ بھی عذر ہے، یا اتنا تنگ دست ہے کہ اس کے پاس سواری ہی میسر نہیں، اتنا غریب ہے اس کے پاس آلۂ جہاد ہی نہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کے لیے نہ جانے پر کوئی حرج نہیں، کوئی وعید نہیں، ان کے اوپر اللہ کا کوئی عتاب نہیں۔ یہاں سے ان کا استثناء کیا گیا۔ لیس علی الضعفاء، لیسا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ آخر میں آ رہا ہے حرج، تھوڑی دیر کے بعد حرج آئے گا، اور دیر سے لانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہاں تقاضا ہے اس کا۔ لیسا حرجن، حرج نہیں ہے، کن کن پر؟ اب ان کی لسٹ آئے گی۔ علی الضعفاء ولا علی المرضى، ضعیف کی جمع ضعفاء۔ اردو میں تو ضعف بڑھاپے ہی سے ہوتا ہے، لیکن عربی میں دو قسم کا ضعف ہوتا ہے۔ بچپنا بھی ضعف کا سبب ہے، اور بڑھاپا بھی ضعف کا سبب ہے، اور بیماری بھی ضعف کا سبب ہے۔ تو ضعف کے معنی مطلق کمزوری، جس کو ہم بولتے ہیں نحیف اور لاغر ہونا، کمزور اور ناتواں ہونا۔ یہاں ہر قسم کے ضعفاء مراد ہے۔ ضعیف کی جمع ضعفاء۔ قرآن میں اللہ نے بچوں کو بھی ضعیف کہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ کیا ترتیب ہے وہاں؟ سورہ روم پارہ 21 میں آ رہا ہے، اللہ نے کمزور سے طاقتور، طاقتور سے پھر کمزور۔ کیا شکل ہے وہ؟ وہی بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا۔ تو ضعفن کمزور، ضعفن کے بعد قوہ شباب، قوہ کے بعد پھر ضعفن بڑھاپا۔ تین ترتیب آئی اللہ کی طرف سے۔ تو چاہے وہ ضعیف بچپنے کی بنا پر ہو، یا بڑھاپے کی بنا پر، یا بیماری کی بنا پر، کوئی بھی بیمار ہو۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے ضعفاء پر، یعنی جن کے پاس طاقت نہیں ہے کسی بھی طرح۔ ولا علی المرضى، مریض کی جمع مرضى، اور مریضوں پر بھی حرج نہیں۔ ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون، جو پاتے ہی نہیں، ما ينفقون، خرچہ، کیا خرچ کریں؟ ما ينفقون، کیا خرچ کریں ان کے پاس میسر نہیں، یعنی زیادہ سفر نہیں، راستے کا توشہ نہیں، آلۂ جہاد نہیں، چلنے کی سکت نہیں۔ حرجن، اب آیا دیکھیے یہاں حرج آیا، یہ لیسا کا یہاں پر خبر دیا، لیسا حرجن، حرج نہیں ہے کمزوروں پر، بیماروں پر، اور ان پر جو خرچہ نہیں پاتے۔ کیا خرچ کریں؟ کس طرح جائیں اللہ کے راستے میں؟ لیکن ان تمام کے لیے ایک شرط رکھا ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ خیر خواہ ہوں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے۔ ہاں، کمزوری میں بھی، بیماری میں بھی، محتاجی میں بھی یہ تو ہو سکتا نا کہ دل سے خیر خواہی ہو، یعنی کم سے کم درجے میں فکر میں شریک ہو، دعا میں شریک ہو، اور توجہ انابت میں شریک ہو، کم سے کم اس بات کا احساس رکھتا ہو کہ کچھ لوگ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے گئے، ہم جانے کے لائق نہیں، تو کم سے کم زبان تو ہلائیں، دعا تو کریں ان کے حق میں اللہ سے۔ یہ ہے اذا نصحوا للہ۔ نصحہ کے معنی خیر خواہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے الدین النصیحہ،
دین نام ہے خیر خواہی کا. دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی. الدین النصیحہ. جو بھی دیندار بننا چاہتا ہے خیر خواہ بن جائے. اسی واسطے کہا ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو نفع پہنچائے. تو نفع پہنچانے کی نیت کرنا یہ خیر خواہی ہے. یہاں نصحوں سے وہی مراد ہے. اذا نصحوا للہ ورسولہ. آگے فرمایا ما علی المحسنین من سبیل، نہیں ہے محسنین پر، نہیں ہے نیکوکاروں پر کوئی الزام کا راستہ. سبیل کے معنی ان پر کوئی الزام کا راستہ ہی نہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. ان کے سامنے سب عذر موجود ہے. تو گویا جو محسن ہوگا ان پر الزام نہیں. محسن کی تعریف پیچھے بارہا آ چکی ہے اور پھر سن لیں. وہ محسن کہتے ہیں جو اللہ تعالی کی عبادت کرے اس طرح کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اتنا یقین کرے کہ مجھے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے. اس طرح جو بندگی کرتا ہے وہ درجہ احسان تک پہنچ گیا. یہ ہے محسن. تو جو اپنے عمل میں اس قسم کا تصور رکھتا ہو ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں ہے. یعنی ہر گھڑی جو اپنا محاسبہ کرتا ہو اور خود اپنے عقیدہ و عمل کا تجزیہ کرتا ہو ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں ہے. اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم. اور آگے ایک بہت اہم جملہ ہے، اور نہ ان پر کوئی الزام ہے. ولا علی الذین، یہ اس کا تعلق اوپر کی آیتوں سے ہے. نہ ان پر حرج ہے نہ ان پر حرج ہے، اور نہ ان لوگوں پر حرج ہے جو آپ کے پاس تشریف لائے تاکہ اے نبی آپ ان کو سواریاں فراہم کر دیں. اور جب آپ نے کہا دیا کہ میرے پاس سواری نہیں ہے کہ تم کو بٹھا دوں، تو لوٹ گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یعنی اس تصور میں کہ ہم خرچ کرنے کے لائق نہیں ہیں. اللہ کے رسول جہاد میں جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ چلنے کے لائق نہیں ہیں. ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس آلے جہاد نہیں ہے. اور جب نبی سے التجا کیا سواریاں فراہم کرنے کی تو وہاں سے واضح جواب مل گیا کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں کہ تم کو سوار کرا سکیں. اس طرح نبی کی صحبت سے دوری، جہاد سے غیر حاضری اور اس غزوے میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے جو محرومی ہے اس پر ان کے آنسو بہہ رہے ہیں. ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس آیت کے بارے میں لکھا ہے، لباب النقول ایک کتاب ہے فی اسباب شان النزول، کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی. لکھا ہے 7 یا 6 صحابی ہیں. سبا کا لفظ ہے 7. وہ 7 میں سے ایک ماقل ابن یسار بھی ہیں، اور بہت سے نام بتائے ہیں، 7 کے نام بتائے ہیں. یہ سب کے سب اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور یوں کہا کہ اس غزوے میں چلنے کے لیے ہمیں کچھ سواری کا انتظام کر دیجیے، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اس موقع پر آپ کے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں تھا. آپ نے صاف جواب کہہ دیا کہ میں نہیں پا رہا ہوں کہ تم کو بٹھا دوں. یہ لوگ لوٹ گئے اور ان کے لوٹنے میں ان کے دل کی ترجمانی ان کی آنکھیں کر رہی تھی کہ آنکھیں بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے. لفظ ہے یہاں تفیض من الدمع، دمعن کے معنی آنسو اور تفیض کے معنی بہہ پڑنا، ابل پڑنا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی نے، جو پہلے ہی سے اپنے مال سے خصوصی انتظام کیا تھا، مزید ان میں سے 3 کے واسطے سواری کا انتظام کیا. اور پھر کہیں سے کوئی سواری آئی، آپ نے بلا کے فوراً عطا فرمایا. لیکن ان کے بارے میں آیت نازل ہو چکی تھی کہ یہ غمگین نہ ہو. لیکن اللہ نے ان کے کرب اور ان کے اضطراب اور ان کی فکر کی وجہ سے سواریوں کا انتظام کر دیا. بالآخر وہ شریک ہو گئے. تو ایسے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو قدرت نہ رکھتا ہو لیکن دل میں طلب ہو، تو
تو ایسوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس تشریف لائیں تاکہ اے نبی آپ ان کو سوار کرا دیں، لِتَحْمِلَهُمْ، تاکہ آپ ان کو سوار کرا دیں۔ قُلْتَ، آپ فرما رہے تھے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، کہ کس پر تم کو سوار کرا دوں۔ تولوا، وہ پلٹ جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، اعین جمع ہے عین کی، ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے، حزناً، غم کھاتے ہوئے، حزناً، غم کھاتے ہوئے۔ سوچو ایک صحابہ کا مزاج ایسا تھا کہ غزوے میں جانے کی طرف اتنی ہے کہ ان کا عذر بھی مقبول ہے اور ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، لیکن دل میں اتنا تڑپ ہے کہ نہ حاصل ہونے والی سواریوں پر غم کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس غزوے میں شرکت کا جو نفع ملنے والا آخرت میں ان کے سامنے تھا۔ حزناً، غمگین ہے یہ، اللہ یجدوا ما ينفقون، اس وجہ سے کہ وہ نہیں پاتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کیسے وہاں پہنچیں، ان کے لیے سواریوں کا انتظام نہیں ہے، اس لیے وہ غمگین ہیں، غم زدہ ہیں۔ کتنا فرق ہے ان ایمان والوں میں اور ان ایمان والوں میں، کتنا فرق ہے۔ وہ جہاد میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں، علیہ جہاد نہیں ہے تو روتے ہیں، اور نبی کے ساتھ چھوٹ جانے کی بنا پر غمزدہ ہیں۔ اور آج ساری دنیا کراہ رہی ہے، اس کے باوجود بھی کسی کے کان پر جو نہیں دیکھتی ہے کہ ہمیں کچھ حرکت میں آنا ہے۔ یہ ہے فرق، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں عطا فرمایا، دنیا بھی اور آخرت بھی، دونوں عطا فرمایا۔ کن پر ہے پھر الزام، کس پر ہے، مواخذہ کس پر ہے؟ انما السبیل، ہاں اس کے سوائے کچھ نہیں کہ الزام اور مواخذہ ان پر ہے، علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، ان لوگوں پر جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اغنیاء ہیں۔ اغنیاء غنیون کی جمع ہے، وہ قوت والے ہیں، پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، پھر بھی آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ عذر پیش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہمارے گھر پہ کوئی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے مہمان آنے والے ہیں، کوئی کہتا ہے بہت بیمار ہیں گھر کے لوگ، تیمارداری کرنے والا کوئی نہیں ہے، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ قوت والے ہیں مگر گھر رہنے کی اجازت چاہتے ہیں، یعنی جاؤ آپ لڑو مگر ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں، پوری قوم نے کیا کہا تھا؟ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب مل کر لڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ یہ بیٹھنے پر راضی ہوتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ شدید گرمی ہے، پھلوں کا موسم پک چکا ہے۔ اس شدت کو اللہ کا نبی برداشت کرنے کو تیار ہے، ان کی غیرت کیسے کہتی ہے کہ گھر میں وہ رہ جائیں؟ اس لیے ان پر مواخذہ ہے، ان پر الزام ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ دل سے مومن نہیں تھے، دل سے ایمان ہوتا تو وہ نبی کی مخالفت پر اور نبی کا ساتھ چھوڑنے پر ہرگز راضی نہ ہوتے۔ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ دلیل میں اگلا ٹکڑا آ رہا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے گھر بیٹھک بننے پر، وہ راضی ہو گئے بئی طور کہ وہ ہو رہے ہیں بیٹھنے والوں کے ساتھ، مع الخوالف، مع مانے ساتھ، اور خوالف جمع ہے خالف ان کی، یعنی پیچھے رہ جانے والے، عورتیں، بوڑھے، بچے، کمزور، مسکین، ان کے ساتھ رہ جانے پر راضی ہو گئے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں چوڑیاں پہن لو، یعنی یہ مردوں کا کام ہے لیکن تم مرد ہو کر عورتوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، چوڑیاں پہن لو۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے کفر اور نفاق کی، وہ اس کمزوری اور محرومی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔
وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ نے مہر کر دیا ہے ان کے دلوں پر اور وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ کیا نہیں جانتے ہیں؟ ثواب کیا ہوتا، گناہ کیا ہوتا، نبی کی رفاقت کیا ہوتی، نبی کی مخالفت کیا ہوتی، جہاد کے فائدے کیا ہوتے، ترک جہاد کے نقصانات کیا ہوتے، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض دفعہ مخالفت رسول کی سزا یہ ہوتی ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے، سنتوں کی خلاف ورزی کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی کہ مہر لگ گئی۔ یہ نقصان ہے، یعنی ان کی طبیعت مسخ ہو جاتی ہے، انہیں اس کا ادراک اور احساس نہیں باقی رہ جاتا ہے کہ میرے لیے اچھا اور برا کیا ہے، میں جو کرتا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ طبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا پس وہ نہیں جانتے۔ اس آیت کو یہاں روک کر تھوڑا سا غور کریں۔ پہلے پارے میں جب آئی تھی یہ بات کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، کانوں پر مہر لگا دیا، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو لوگ پوچھتے تھے جب اللہ ہی نے مہر کر دیا ہے تو ان کی غلطی کیا ہے؟ یہاں کیا واضح ہوا؟ پہلے مہر نہیں لگایا تھا، پہلے تو مہر کے بغیر بھیجا تھا۔ دنیا میں جتنے انسان آئے بشمول ابو جہل ابو لہب کے، سارے انسان بغیر مہر لگائے ہوئے آئے تھے، قلب ایسا لائے تھے جن میں دونوں قوتیں تھیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ان کے واسطے بھی آسمان سے کتابیں ایسا ہی آئیں جس طرح سب کے واسطے آئیں۔ انہوں نے غلط استعمال کیا ہے اپنی صلاحیتوں کا، اپنے اختیار کا، اس لیے ان کے دل پر ان کے کرتوت کی بنا پر مہر لگ گئی جیسا یہاں لگی ہے۔ اگر وہ ایمان خلوص سے لائے ہوتے اور بار بار مخالفت رسول کا الزام ان پہ نہ لگتا تو ان کے دل پہ یہ مہر نہ لگتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا بعض گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ دل پر مہر لگ جاتی ہے اور جس پر لگتی ہے اسے خبر بھی نہیں ہوتی ہے کہ لگ گئی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ایک آدمی نماز کے لیے بے چین ہو جاتا، اگر چھوٹ جائے تو افسوس کرتا، اور دوسرا آدمی ہے کہ نماز چھوٹنے کا اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، یہ احساس دلائے بھی تو فکر مند نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق کیوں ہو رہا؟ ایک آدمی قرآن کریم کے لیے شب و روز کوشش کرتا ہے اور ایک آدمی ہے جس کو ناظرہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کے لیے مختلف قسم کی کوشش کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو مختلف قسم سے خاموشی کیے بیٹھا ہے۔ یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ در حقیقت بعض اعمال کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں چھین لی جاتی ہیں۔ یہاں اسی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا لیکن ان کو خبر بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے اب یہ آیتیں آ گئیں راستے میں کہ جب آپ مدینہ پہنچیں گے تو جتنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، چاہے وہ مال کی بنا پر یا کاہلی کی بنا پر یا کفر و نفاق کی بنا پر، وہ سب باری باری آپ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہمارا یہ عذر ہے، ہمارا یہ عذر ہے، ہماری یہ وجہ ہے۔ آپ کسی کی تصدیق نہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ تمہارا ہمیں عذر قبول نہیں ہے، تمہاری بات پر ہمیں کوئی بھروسہ و اعتماد نہیں ہے، ہمیں اللہ نے خبر کر دیا ہے کہ تمہارا حقیقی موقف کیا ہے، تمہارے موقف سے رب کریم نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، لہذا تمہارا کوئی عذر قابل مسموع ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس چیز کا۔ 11واں پارہ شروع ہوتا ہے اسی سے، یعتذرون الیکم، اعتذار کے معنی معذرت پیش کرنا، اردو میں استعمال ہے، یعتذرون جمع ہے، معذرت پیش کریں گے، اعتذار پیش کریں گے، الیکم آپ کی جناب میں، اذا رجعتم الیہم جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف۔ وہ تو تیار بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں گے آ کر آپ کو اعتماد میں لینے کی خاطر۔ جب بھی آپ واپس جائیں گے تو وہ معذرت پیش کریں گے،
یہ مصیبت تھی، وہ پریشانی تھی، یہ آفت تھی، یہ وجہ تھی۔ پہلے سے پیشگی جواب آ گیا اللہ کی طرف سے، قل، آپ اے نبی کہہ دو، لا تعتذروا، تم عذر پیش مت کرو، بہانے نہ بناؤ، عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق نہ بنو۔ تم نے ایک غلطی کی کہ شریک نہ ہوئے، اب جھوٹے بہانے بنا کر جھوٹ بولنے کا گناہ مزید مت مول لو۔ اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ۔ گناہ تو کیا ہی کیا، اب اس گناہ کا ایسا بہانہ پیش کرتے ہیں کہ وہاں بھی جھوٹ بولنا پڑا ہے۔ لا تعتذروا، عذر مت پیش کرو۔ لا تعتذروا، تم کسی حال میں عذر پیش کرنے کے لائق نہیں ہو۔ آگے لفظ لن ہے، لن، مضارع پر لن داخل ہوتا ہے تو ہرگز نہیں کے معنی میں آتا، ہرگز نہیں۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پر ہرگز یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے نبی سے اس لہجے میں کہلوایا ہے، لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہارے واسطے یقین کرنے والے نہیں ہیں، تم کو ہم سچا نہیں سمجھیں گے۔ کیوں؟ قد نبأنا اللہ، تحقیق کہ ہم کو اللہ نے بتلا دیا ہے۔ اخبار، اردو میں آتا نا اخبار، یہ وہی ہے، خبر کی جمع اخبار۔ من اخبارکم، تمہاری اخبار، تمہاری خبریں، تمہارے احوال اللہ نے بتلا دیا ہے تمہارے آنے سے پہلے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ جو آئندہ ہونے جا رہا ہے اس کا منظر پیش ہو جاتا تھا، دیکھو فلاں آ رہے ہیں، اب یہ کہنے والے ہیں، یہ اللہ کا نمائندہ جبریل پیغام لے کر حاضر ہے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق اللہ نے تمہاری خبریں ہم کو بتلا دی ہیں کہ تم کیوں نہیں حاضر ہو سکے تھے، اب جھوٹے بہانے مت بناؤ، تمہاری باتوں پر ہمیں کوئی اعتراف نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری باتوں کا ہمیں یقین نہیں ہو سکتا۔ اور سنو، یہ تو دنیا میں حال ہوا، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، ہاں یہاں پر تھوڑا سا موقع دیا ہے، اب تم بہانے مت بناؤ، خاموش بیٹھو، تمہاری زندگی کے احوال اللہ اس کا رسول اب دیکھیں گے، اگر تم توبہ کر کے سنور جائے تو ابھی تو موقع ہے، ابھی تم مرے نہیں ہو، یعنی تمہارے احوال اچھے ہیں تو اچھوں میں ہو جاؤ گے، اور تمہارے احوال برے ہیں تو رہو برے میں۔ جیسے ہمارے پاس جیل میں، اوپن جیل میں کیا کرتے، کس کے احوال اچھے ہیں دیکھ کے اسے گھر بھیج دیتے، احوال مہینہ، 2 مہینہ، سال 2 سال دیکھنے کے بعد تصدیق ہوتی بیچارے کے اچھے کردار ہیں، بہت اصلاح ہو گئی اس کی، گھر بھیج دیتے اس کو۔ بس یہاں بھی وہی ہے، اللہ اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے کہ آگے تم کیا کرنے والے ہو، خلوص دل سے توبہ کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر کے شریک ہو جاتے ہو، یا پھر وہی اندر سے باطنی خواصات لے کر پھرتے رہو، تمہارا یہ احوال دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا دنیا میں۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے، عالم جاننے والا، غیب جو چھپی ہوئی، شہادہ جو ظاہر ہے۔ اس پر بارہا بات آ چکی ہے کہ انسان کی قوت مدرکہ خمسہ سے جو چیز پوشیدہ ہو اس کو غیب کہا جاتا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا کیونکہ آنکھوں کی طاقت سے دور ہے، کان سے سنا نہیں جا سکتا کیونکہ سماعت کی جو حد ہے اس سے دور ہے، ہاتھوں سے پکڑا نہیں جا سکتا کیونکہ ہاتھوں کی گرفت سے دور ہے، زبان سے چکھا نہیں جاتا کیونکہ زبان کی گرفت سے دور ہے۔ تو انسان کی جو قوت باصرہ ہے، باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ، قوت ذائقہ، قوت شامہ، ان کی گرفت سے جو چیز دور ہے اسے غیب کہتے ہیں۔ لیکن وہ ذات عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اسے سامنے آیا ہے، ہر چیز سے آیا ہے، ہر چیز میں نہا، اس کے پاس تمہیں پیش کیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اور وہ تم کو بتلا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم کیا کرتے تھے، دنیا میں تم کرتے تھے ان تمام کو بتلائے گا۔
کیسے بتلائے گا، کیا کیا کیفیات پیش ہوں گی؟ لکھا ہے قرآن کریم پارہ 24 کے اندر، قیامت میں انسان کی ران کا چمڑا اس کے خلاف گواہی دے گا۔ وہی انسان جس انسان نے اس جسم کو تیار کیا تھا، ران کا چمڑا اس کے خلاف گواہی دے گا، اس کا ہاتھ خلاف گواہی دے گا، اس کے پیر خلاف گواہی دیں گے، اور منہ بشارہ جو ہمیشہ ترجمانی کرتا ہے اس کو اللہ بند کر دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، یہ تو یاسین کے الفاظ ہیں۔ یہ تو ہاتھ اور پیر کا تذکرہ کیا ہے، منہ کو بند کرنے کا ذکر کیا ہے، لیکن سورہ حامیم السجدہ میں کہا کہ جب یہ بدن کا چمڑا گواہی دے گا تو انسان حیرت سے پوچھے گا، میرا چمڑا میرے خلاف، کھلایا میں، پلایا میں، دھلایا میں، نہلایا میں، سردی میں اڑھایا میں، ہر جگہ تیری راحت کا میں نے انتظام کیا، میرے خلاف تم بول رہے ہو، تم سے حیرت ہے۔ لوگ کہتے ہیں دوست بدل جائے گا، وہ بھی آیت ہے، دوست نہیں اپنا چمڑا بدل جائے گا، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا چمڑا ہے، دوست تو دوست کا چمڑا ہے، یہ تو ہمارا اپنا چمڑا بدل جائے گا۔ تو حیرت سے انسان پوچھے گا، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، میرے چمڑے میرے خلاف تم کیوں بولے؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے بولنے کا حکم دیا، جو جس سے چاہتا ہے بلوا سکتا ہے، جس کو کہے بولو اس کو بولنا ہے۔ آج زمین مردہ نظر آتی ہے، مردوں کے ساتھ مردہ نظر آتی ہے۔ ہاں اچھا سن لو، زمین مردہ نہیں ہے، مردوں کے لیے مردہ ہے۔ با منو تو مردہ، باحق زندہ اند، اللہ کے ساتھ کوئی چیز مردہ نہیں ہے۔ یہ زمین ایک ایک لمحے کی خبر رکھتی ہے۔ سورہ زلزال پارہ 30 میں اللہ فرماتے ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اپنی خبریں بیان شروع کرے گی۔ مغل پورہ مسجد ساجدہ بیگم میں اتنے لوگ بیٹھ کر قرآن سننے آیا کرتے تھے، یہ خبر زمین دینے والی ہے قرآن کے حکم سے۔ سورہ زلزال پارہ 30، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سجدے رائگاں ہو جائیں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، زمین ایک ایک لمحے کی خبر رکھتی ہے۔ اس پر سجدے ہوئے، اس پر عدل ہوا، اس پر انصاف ہوا، اس پہ ظلم ہوا، اس پہ قتل ہوا، اس پہ زنا ہوا، اس پر کیا ہوا؟ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ رب نے اس کو ایسا حکم دے رکھا ہے، تجھے بولنا ہے کل کے دن، تیاری کر کے آ۔ تو پوری زمین اپنے احوال کو بیان کرے گی۔ یہ یہاں وہی کہا جاتا ہے، یہ مت سمجھو تم سے کوئی باخبر نہیں، تمہارا چمڑا خدا کے حکم سے بولنے والا ہے، تمہارا اپنا نہیں۔ زمین خدا کے حکم سے بولنے والی ہے، فرشتے مقرر ہیں، تمہارے بدن کے اعضاء تمہارے خلاف بولنے والے ہیں۔ تم جس کا نام تم ہے وہ جسم نہیں ہے، وہ روح ہے جس پر محنت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جسم تو اس کی سواری ہے، جیسے کار آپ باہر چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں آ کے، وہ کار کیا ہے؟ انسان کی کار، انسان کی سواری ہے۔ ایسے روح آپ کے لیے اصل انسان ہے، اور آپ کا جسم اس روح کی سواری ہے۔ دن بھر محنت اسی جسم پر ہوتی ہے، لیکن روح پر محنت کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ نمازوں سے روح کو غذا پہنچتی ہے، روزے سے روح کو غذا پہنچتی ہے، حج سے روح کو غذا پہنچتی ہے، ذکر اللہ سے روح کو غذا پہنچتی ہے، قرآن پڑھنے اور سننے سے روح کو غذا پہنچتی ہے، اللہ سے دعا کرنے میں روح کو غذا پہنچتی ہے، روحانی عمل کرنے سے روح کو غذا پہنچتی ہے۔ لیکن ہم تو لگے ہیں کہاں؟ جسمانی آرام، تن آسانیوں میں، اور یہ جسم ہمارے خلاف بولنے والا ہے۔ اس کو اتنا ہی آرام پہنچاؤ جتنا آپ کو اس سے امید ہے، بس یہ ہے بما کنتم تعملون۔ اس کے بعد کچھ لوگ قسمیں بھی کھائیں گے، کچھ لوگ جو نہیں جا سکے ہیں ساتھ میں، وہ بہانے بنا کر قسمیں کھانے والے ہیں، جھوٹی قسمیں۔ سیحلفون باللہ لکم،
اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس. ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے. حلف اٹھانا اردو میں استعمال ہے. سیحلفون باللہ، کیوں قسم کھائیں گے؟ تاکہ ان کی بات کو آپ مان کر لتعرضوا عنہم، ان سے اعراض کر جائیں، چشمپوشی کر جائیں، ان سے نہ پوچھیں کہ تم کہاں غائب تھے. اللہ فرماتے ہیں فاعرضوا عنہم، مشورہ بھی اللہ کا یہی ہے کہ ان سے اعراض کر جاؤ. ان سے متوجہ ہونے میں کوئی فائدہ نہ ان کا ہے نہ آپ کا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہم رجسن، یہ تو سراپا گندے ہیں. رجس کے معنی گندگی پیچھے آ چکا ہے، 10واں پارہ ہی میں آ چکا ہے. انما المشرکون نجس، وہاں نجس تھا، یہاں رجس آیا ہے، وہی لفظ ہے. یہ سراپا گندے ہیں. دل کے اندر اتنا بغض ہے، اتنا کفر ہے اور اتنا مخالفت رسول کی عداوت ہے کہ یہ تو سراپا نجس ہیں، ان کا تو فائدہ ہوگا نہیں. اور آپ کی تبلیغ کا منشا کیا تھا کہ یہ لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جب متوجہ نہ ہونے کی خبر اللہ نے دے دیا ہے تو آپ کا وقت ضائع ہوگا. اس لیے ان سے اعراض ہی کر جاؤ. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو سراپا گندے لوگ ہیں ان سے اعراض کرنے میں ہی عافیت ہے. گندی پتلی گندگی میں پتھر پھینکنے سے کیا ہوگا؟ اچھل کے آپ پر آئے گا، کوئی فائدہ نہیں. یہ تو گندے ہیں، ان سے آپ اعراض کر جاؤ. جب آپ تشریف لائے ان لوگوں نے واقعی قسمیں کھائیں اور بہانے بنائے. جب یہ آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں تو ان کے ہوش ٹھکانے لگ گئے کہ ہم جو پروگرام بنا کے آتے ہیں عرش بری سے نمائندہ پہلے سے باخبر کر دیتا ہے. لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجسن، بے شک وہ گندے ہیں، سراپا نجس ہیں. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور یہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ جزا ہے، بدلہ ہے. بما کانوا یکسبون، وہ جو کسب کرتے تھے، جو کمایا کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، یہ اسی کا بدلہ ہے جو جہنم ملا ہے. نفاق وغیرہ، دل میں نفاق رکھ کر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ نبی سے مخالفت رکھ کر اور یہ بہانے بناتے ہیں، سراپا گندے ہیں یہ. اس کے بعد اتنا سخت لب و لہجہ ہے، اتنا سخت لب و لہجہ ہے، اگر آدمی اس آیت کو غور سے دیکھ لے، خلوص دل سے، ذہن صاف کر کے، تو بڑے دلدوزی کی بات ہے. اللہ نے ہلا دیا ہے دل. یحلفون باللہ یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین. بہت سی مختصر جملے میں 3 باتیں کہی گئی ہیں. یہ قسمیں کھائیں گے آپ سے تاکہ ان سے آپ راضی ہو جاؤ. کیوں کھائیں گے قسم؟ قسم اس لیے کھائیں گے تاکہ قسمیں کھا کھا کے آپ کو یقین دلا کر آپ کو راضی کر دیں. تو اولاً تو آپ راضی نہیں ہونے والے ہیں کیونکہ آپ کو حال معلوم ہے. ایسے لوگوں سے آپ راضی کیوں ہونے والے ہیں جن کے دل میں محبت ہی نہیں، نفاق ہے؟ بفرض محال سپوز اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں اپنے شفقت و رحمت کی بنا پر، اپنے رؤوف اور رحیم ہونے کی بنا پر، اپنے رحمت للعالمین ہونے کی بنا پر، بفرض محال اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں، فإن اللہ لا یرضى، تو اللہ تعالی راضی نہیں ہوں گے فاسق لوگوں سے. کیونکہ فاسق لوگوں سے راضی ہونے کا مطلب اللہ فسق پر راضی ہو گئے، حالانکہ یہ ہونے والی بات نہیں. یہاں پر لفظ فسق آیا ہے اور سورہ زمر میں آئے گا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، بندے سے اللہ کفر پر راضی نہیں ہو سکتے. یہاں ہے فاسقین سے راضی نہیں ہو سکتے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو فسق اور کفر کو، نفاق کو چھوڑنا پڑے گا. جب تک نفاق اور فسق کو، کفر اور شرک کو ہم نہیں چھوڑیں گے اللہ کو راضی کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے. یہاں آخری شکل جو تھی وہ بھی چھاپ کر دی. کیا تھی؟ آپ کو راضی کر لو، آپ اللہ کو راضی کر دیں گے.
یہاں واضح کر دیا اللہ نے، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے اولاً تو آپ ہی راضی نہیں ہوں گے، اور اگر آپ راضی ہو بھی جائیں رحمت کھا کر تو بھی اللہ ان سے راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان میں فسق ہے۔ فاسق سے اللہ راضی کیسے ہو سکتے؟ اور اس آیت کے ساتھ وہ آیت بنانا سورہ زمر کی، وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ راضی نہیں ہو سکتے ہیں اپنے بندوں سے کفر کے ساتھ۔ کفر چھوڑو اگر راضی کرنا ہے، فسق چھوڑو اگر راضی کرنا ہے، شرک چھوڑو اگر راضی کرنا ہے، یہ وعدہ فرمایا اللہ نے۔ تو الفاظ دیکھو، یحلفون لکم، قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، لترضوا عنہم، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، فإن ترضوا عنہم، پس اگر آپ ان سے راضی بھی ہو جائیں تو کیا نفع ہوگا؟ کیوں؟ فإن اللہ لا یرضا، کیونکہ اللہ راضی نہیں ہو سکتے عن القوم الفاسقین، فاسق قوم سے۔ رضائے خلق سے کیا فائدہ جب تک خالق راضی نہ ہو جائے؟ یہاں سے معلوم ہوتا ہے سارے عالم کی مخلوق خوش ہو جائے اور خالق راضی نہ ہو تو گھاٹا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں سے دیکھ لو، اب ہم دنیا والوں کو خوش کرتے پھرتے، ان کو ان کو، ان کے پاس ان کے پاس، ان سے ان کو، ان سے ان کو، یہاں صاف ظاہر ہو گیا رضائے خلق سے فائدہ نہیں ہوگا جب تک خالق کی رضا حاصل نہ ہو، اور خالق کی رضا حاصل کرنا ہے تو وہ فسق پر، کفر پر، شرک پر راضی نہیں ہو سکتا۔ وہاں تو صرف توحید چلتی ہے۔ جس عمل میں اللہ کا غیر مطلوب ہو جائے اللہ اس عمل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اہم عنوان ہے، بہت اہم چیز ہے کہ کسی کو راضی کرنے کے بجائے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ راضی نہ ہو کسی کی رضا نفع نہیں دے سکتی۔ یہاں ظاہر ہو گیا۔ آیت نمبر 96 ہے، اس کو پھر پڑھنا، پھر سوچنا، بہت غور سے دیکھنا کہ اللہ کی طرف سے اطلاع آ گئی ہے کہ یہ قسمیں کھا کر آپ کو راضی کریں گے۔ سوال یہ ہے، جب اللہ نے اطلاع دے دیا ہے تو نبی راضی ہو ہی نہیں سکتے، پھر بھی اگر آپ راضی ہو جائیں بفرض محال سپوز، تو بھی اللہ فسق کے ساتھ راضی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں سے دو آیتیں بہت اہم مضمون کے ساتھ کہ مدینہ کے اطراف جو علاقہ تھا حوالی مدینہ، جہاں دیہاتی لوگ آباد تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، عالم نہیں تھے، قرآن کا نزول ان کے سامنے نہیں ہوتا تھا، وہ بہت دور تھے علم سے اور علماء سے اور علمی محفلوں سے، اس واسطے ان کے اندر نہ ایمان تھا اور نہ ان کے اندر آخرت کا یقین تھا، اس لیے ان کا دل بہت سخت تھا، قرآنی قانون سے بہت دور تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی حدود کیا ہیں۔ ان کا حل بیان کیا گیا ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، الاعراب دیہاتی، وہ منافقین جو دیہات میں رہتے ہیں، اشد زیادہ شدید ہیں کفر اور نفاق کے اعتبار سے۔ کفر آپ جانتے ہیں، کفر کے معنی اللہ کی ذات کا انکار یا اللہ کے صفات کا انکار، اور نفاق کے معنی دل میں ایمان کچھ نہ ہو، اوپر سے ایمان ظاہر کرے۔ تو یہ اولاً تو دل میں بھی کفر ہے، باہر بھی کفر ہے، اور اگر باہر سے ایمان ظاہر بھی کر دیا تو کیا فائدہ، دل میں تو کفر ہی کفر ہے، تو نفاق بن گیا۔ تو یہ دیہاتی منافقین زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق کے اعتبار سے۔ الاعراب، عرب کی جمع نہیں ہے، یہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، اعراب جمع ہے اعرابی کی۔ جب بھی کوئی دیہاتی آیا تو سوال کرتا، جاء اعرابیون، ایک دیہاتی آیا، اس کی جمع ہے اعراب۔ وہ منافقین زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، وہ اجدرو، اور زیادہ لائق ہیں، وہ اجدرو کا ترجمہ کرتا ہوں، اور زیادہ لائق ہیں ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ، یہ کہ وہ نہ معلوم کر سکیں حدود اس کی جو اللہ نے نازل کیا اپنے رسول پر۔
یعنی جو قانون بھیجا ہے اللہ نے نبی پر، اس قانون کو وہ نہ جانے، اسی کے لائق ہیں زیادہ تر وہ۔ کیا معلوم نبی کے سامنے آہستہ بولنا ہے کہ زور سے؟ انہیں کیسے معلوم؟ نبی کی ہر بات ماننا ہے کیسے معلوم؟ نبی پکاریں تو لبیک فوراً کہنا ہے، چاہے وہ نماز ہی میں کیوں نہ ہو، کیسے معلوم؟ کوئی بتائے گا تو معلوم ہوگا۔ اگر حالت جنگ میں ہے، جان خطرے میں ہے، اور نبی کی آواز آئی ہے تو آواز سن کر پلٹنے کا حکم ہے ادھر، کیسے معلوم ہوگا یہ؟ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور زیادہ لائق ہیں اس کے کہ وہ معلوم نہ کر سکیں حدود ما انزل اللہ کو، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس سے واقف نہ ہو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ اسی علم و حکمت کی بنیاد پر ان کے احوال بتائے جا رہے ہیں۔ اب یہ سن کر کوئی کہے دیہات چھوڑ دو بھائی، شہر میں آ جاؤ، رہو شہر میں، کیونکہ دیہاتیوں کا تو حال یہ ہے کہ کفر میں، نفاق میں شدید ہے یہ، لہذا گاؤں چھوڑو شہر میں آ جاؤ۔ پہلے آبادی یہاں بہت زیادہ ہے، لوگ گاؤں چھوڑ کے شہر میں بھاگ کے آئے۔ سب ہمارے بہت سے لوگ جملے بھی بولتے ہیں، رہو شہر میں، رہو شہر چاہے پڑے قہر، یعنی شہر ہی میں رہو، گاؤں میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ اور استدلال کرتے ہیں حضرت یوسف نے اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو مصر جو شہر تھا اس زمانے کا وہاں بلایا، اور جب آئے تو کہا اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو گاؤں سے شہر منتقل کر دیا۔ مگر یہ مت سمجھو کہ گاؤں میں سب ایسے ہی رہتے ہیں، الاعراب واشد کفرا ونفاقا۔ اسی کے ساتھ اللہ نے آیت نمبر 98 اور 99 اس میں واضح کر دیا کہ نہیں، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، ہر دیہاتی نفاق میں، کفر میں شدید نہیں ہوتا، بعض تو بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ابو ذر غفاری کا مقام تھا اس امت کے صحابہ میں سب سے زیادہ ان کو زہد پر ناز تھا۔ اس امت کا زاہد کون ہے تو ابو ذر غفاری، ان کا گاؤں ربضہ ہے، جب مدینے میں آئے تو ہجوم ہو گیا، پھر منتقل ہو گئے اسی گاؤں میں، آخری دن تک ربضہ ہی میں رہ گئے وہ۔ تو یہ مت سمجھو گاؤں میں رہنا کوئی مضر ہے، جو بندوں سے دور رہ کر اللہ سے قریب رہنا چاہتے ہیں وہ تو تنہائی ہی کو پسند کرتے ہیں۔ مثال میں ابو ذر غفاری یاد کر لو، ابو ذر غفاری کا حال کبھی سننا، تنہائی چاہتے، خلوت چاہتے۔ جو بندہ اللہ کی محبت سے آشنا ہو گیا اسے مخلوق سے وحشت ہونے لگتی ہے، وہ دور رہنا چاہتا ہے۔ ہاں، نفع رسانی کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بقدر ضرورت آئے گا، ورنہ اس کو تو قربت چاہیے اللہ کی۔ وہی شعر جو سنا تھا گزشتہ آپ نے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ مجھ کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جب لذت مل گئی، اللہ سے آشنا ہو گیا، تو دونوں عالم سے دور آنے مزہ آتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ مجھ کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بندوں سے قریب ہو کر کیا حاصل؟ ان کے قریب ہو جن سے کچھ مل سکتا ہے، یہ ہے اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان دیہاتیوں کی تعریف فرمائی جو دیہاتی قابل تعریف تھے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور انہی دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں، مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ۔ تو 99 میں تعریف آئی، اور 98 اور 97 میں ان دیہاتیوں کی مذمت بیان کی۔ دونوں قسم بتا دیا اللہ نے۔ ہر دیہاتی اچھا نہیں، ہر دیہاتی خراب نہیں۔ جیسے پیچھے آیا تھا ہر یہودی خراب نہیں، کیا تھا وہاں؟ لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب سب برابر نہیں، بعض اچھے بھی ہیں ان میں۔ ویسے یہاں بھی کہا سب دیہاتی ویسے نہیں،
تو پہلی قسم تو ہے خرچہ تو سب کرتے ہیں. جب دیہاتی خرچ کرتا ہے بغیر ایمان کے تو اپنے خرچ کو وہ ڈنڈ سمجھتا ہے، چلا گیا پیسہ، کیا حاصل. اگر ایمان ہوتا آخرت پر تو کہتا چلو اس کا بدلہ وہاں ملے گا، لیکن وہاں ایمان ہی نہیں ہے، اس پیسے کے خرچ ہونے کو ڈنڈ سمجھتا ہے اور سوچتا ہے نہ یہ ہوتے نہ ہمیں خرچہ کرنا پڑتا، جلدی سے دنیا ان کو لے جائے تاکہ ہمارا پیسہ بچ جائے. یہ ہے چکر دماغ میں. الفاظ دیکھو، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں ما ينفقو، اس چیز کو جو خرچ کرتے ہیں، مغرمن، ڈنڈ. مغرم مانے ڈنڈ، جرمانہ. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور انتظار کرتے ہیں تم پر گردش زمانہ کا. دوائر دائرتن کی جمع ہے، ایسا دن جس میں آدمی تباہ ہو جائے، ہلاکت کے دن. جیسے کوئی دشمن کے بارے میں سوچتا ہے مر جائے تو اچھا تھا، یہ ہو جائے تو اچھا تھا، وہ ہو جائے تو اچھا ہے. یہ ہے دوائر. اللہ فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، انہی پر چکر آنے والا ہے برائی کا، انہی کی تعداد گھٹنے والی ہے، وہی نفاق پر مر کر جہنم میں جلنے والے ہیں، انہی کا علاقہ مفتوحہ بننے والا ہے، انہی پر ہمیشہ غلبہ ہم پانے والے ہیں، انہی پر زمانے کی گردش پڑنے والی ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے جاننے والے. اب آیت میں ان منافقوں کے بعد ان دیہاتیوں کا ذکر آیا، اور بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر پورا پورا ایمان رکھتے ہیں. اب جس کو اللہ پر بھی ایمان ہے اور فیصلے کے دن کا بھی یقین ہے، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ وہ خرچہ کرتے ہیں اس کو وہ بناتے ہیں قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک. چلو یہ دیں گے، اس سے اللہ کی قربت ہوگی. آج بھی لوگ یقین کے ساتھ خرچ نہیں کرتے. مانگنے والا آیا تو سب سے کم سکہ تلاش کرتے، جیب میں سب سے چھوٹا سکہ کون سا ہے؟ روپیہ ہے تو 1 روپیہ ہے تو وہی دیں گے. اگر 1 روپیہ بھی ہے اور 2 روپیہ بھی ہے تو کیا کریں گے؟ 2 روپے کو رکھ کر 1 روپیہ دیں گے. کیوں؟ وہی اگر جمع کرنا ہو فکس ڈپازٹ بینک میں تو کیا کریں گے؟ خوب جمع کریں گے، ڈبل ملنے والا. نیکی کر دریا میں ڈال، یقین ہے کہ تو جا رہا ہے، ملنے والا نہیں ہے، اب ڈالو تھوڑا سا، تلا دو خالی. تو جس کے دل میں یقین ہوتا آخرت کا وہ وہاں کے بینک میں جمع کرتا ہے. اس لیے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ میرا خرچ کرنا ذریعہ قربت ہے، اللہ سے قریب کرنے والا ذریعہ. قربات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ذریعہ قرب ہے. وصلوات الرسول، اور نبی سے دعا لینے کا ذریعہ ہے. یہ کیوں کہا؟ آگے آیت آ رہی ہے اسی رکوع میں، آگے رکوع میں آ رہی ہے، آیت نمبر 103 میں آ رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مال زکوٰۃ یا مال صدقہ لیتے، بیت المال میں جمع کرنے سے پہلے ہاتھ میں لیتے ہی اس کے حق میں دعائے خیر کرتے تھے. اور اللہ کا حکم بھی تھا کہ اے نبی جب آپ ان سے مال زکوٰۃ وصول کریں تو ان کے مال کو لینے کے بعد ان پر دعائے رحمت کریں. آپ کا دعائے رحمت کرنا ان کے سکون کا باعث ہوتا ہے. ان صلاتک سکن لہم، آگے آ رہا ہے. تو جب یہ مال خرچ کرتے تو 2 نیت ہوتی، ایک تو اس سے اللہ کی قربت، دوسرے نبی کی دعائے رحمت کے لینے کا ذریعہ. کتنے عمدہ بات تھی. آج لینے والے بھی ویسے ہی ہیں، لینے کے بعد احساس نہیں ہوتا. اتنی دعائیں دینا چاہیے کہ اس کے دینے سے بڑھ جائے. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کے دینے پر چاہے وہ دنیا دے دے پوری اٹھا کر، 7 زمین اور 7 آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اٹھا کر دے دے، اور اس کے جواب میں آپ جزاک اللہ کہہ دیں، جزاک اللہ خیر الجزا فی الدارین، تمہیں اللہ اس کا بدلہ بہتر سے بہتر دے دونوں جہان میں،
تو فرماتے ہیں اس کا جملہ بڑھ جائے گا ان کے عطیہ سے. اللہ جب اس کا بدلہ دیں گے تو کم کیسے ہوگا, اور جب بہتر بدلہ دیں گے جس سے خراب کیسے ہوگا, اور دونوں جہان میں دیں گے تو کمتر کیسے ہوگا. جزاک اللہ خیر الجزا فی الدارین, اس جملے کو اگر کوئی خلوص سے ادا کر دے تو دینے والا کائنات دینے کے بعد بھی پیچھے ہو جائے گا. مگر یہ دعا دینے کا دستور کہاں ہے؟ شفقت ہو, ہمدردی ہو, ملنساری ہو, ایک دوسرے کا خیال ہو, دینے والے سے الفت و محبت ہو, تب جا کر کے. یہاں تو اللہ نے حکم دیا ہے اے نبی آپ ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے, وصلی علیہم, دعائے رحمت کیجئے. کیوں؟ آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا سکن لہم, سکون کا باعث بنتا ہے, دل میں تسلی ہوتی ہے ان کی. تو اس واسطے وہ مومن کیا کرتے تھے؟ صدقہ دے کر دو باتوں کی نیت کرتے تھے, ایک تو اللہ سے قربت ہوگی اور ایک اللہ کے رسول کی دعا ملے گی, اور رسول اللہ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. ایک شرط کے ساتھ, رسول اللہ بھی دعا کب کریں گے؟ جب معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ نفاق سے خالی ہے اور مومن کامل ہے. اگر نفاق ہے اور کفر ہے اور شرک ہے تو جب اللہ راضی نہیں تو اللہ کا نبی بھی اس پر راضی نہیں ہو سکتا. بس یہی شرط باقی رکھی. آگے خبر دیکھو, اللہ فرماتے ہیں اس مومن کی اس سمجھ کو ہم رد نہیں کرتے. الا انہا قربت لہم, آگاہ رہو بے شک اس کا خرچ کر دینا اللہ کے نظر میں اس کے لیے قربت کا سبب بنتا ہے. خبر دے دیا. اب جو اس نیت سے خرچ کرے گا کہ مجھے اس خرچ سے اللہ کی قربت ملے گی, یقین کے ساتھ خرچ کرنا ہے. یہاں سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں ہے قربت کا ذریعہ, دوسروں پر خرچ کرنا ہے قربت کا ذریعہ. یہ بڑی غلط فہمی ہے. خود ہی کھا کے خود ہی پہن کے کہا خرچ ہو گیا اللہ کے راستے میں, تو دھوکہ ہے یہ. اللہ کے نبی کے ہاتھ پر دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ جہاں حاجت ہے وہاں خرچ کریں. اجتماعی نظام زکوٰۃ یہاں ثابت ہوتا ہے. ہمارے پاس یہ نظام نہیں ہے, اس لیے پوری قوم بھیک پہ تیار ہے. حضور کے زمانے میں بھیک مانگنا بند ہے, کیونکہ جب کوئی آتا حاجت پیش آتی آپ اس کے واسطے انتظام کرتے. ابھی دیکھا آپ نے, جہاد میں جانے کو سواری نہیں ہے تو کس کے پاس گئے؟ نبی کے پاس گئے, جو خلیفۃ اللہ فی الارض, نبی کے پاس گئے, سواریوں کا انتظام کرو. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ہر در پہ ہر گھر پہ ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. اترو گاڑی سے, دو چار ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. کیوں؟ مانگنے کی جگہ نہیں معلوم. مسلمانوں کو مانگنے کی جگہ نہیں معلوم, صرف اللہ سے مانگنا ہے. اور بندوں کو چاہیے کہ مانگنے والے کی ضرورت کا اتنا لحاظ کریں کہ اس کو مانگنے کی نوبت نہ آئے, اس امید پر کہ یہ ہمارا دینا قربت کا ذریعہ بنے گا. یہی یہاں کہا گیا ہے. اور آگے فرمایا اللہ نے, جو بندہ خرچہ کر کے قربت حاصل کرنے کی نیت سے آگے بڑھے گا اس کا وعدہ ہے سیدخلہم اللہ فی رحمتہ, اللہ اس کو عنقریب ضرور داخل کریں گے اپنی رحمت میں. یہ اللہ کے بندوں پر رحمت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے. یہ ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہی مقصود ہے. تم شفقت کرتے ہو اللہ کے مخلوق پر. یہ ایسا سمجھو جتنے انسان ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہیں. حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ, الخلق عیال اللہ, تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جب آپ ایک فرد پہ شفقت کرتے ہیں تو اللہ کی شفقت کے آپ حقدار بن جاتے ہیں. جیسے آپ کے 4 بیٹے 5 بیٹے, آپ کے بیٹوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے تو آپ کے دل میں اس کی وقار بڑھ جاتی ہے. تو جب کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ بندہ مستحق شفقت بن جاتا ہے. اسی واسطے آقا کا ارشاد ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ اس بندے کے تعاون میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک یہ بندہ کسی بندے کے تعاون میں رہتا ہے. یہ انعام رکھا اللہ نے.
تو اللہ داخل فرمائیں گے اس کو اپنی رحمت میں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس صفت غفور اور رحیم کا واسطہ ہے کہ جب اللہ خود غفور ہیں یعنی بخشش کرنے والے، رحیم ہے رحمت کرنے والے، تم انسان جو رحیم نہیں ہو، غفور نہیں ہو، تم نے اپنے مال کو ذریعہ قربت سمجھ کر خرچ کیا ہے، تو جو سراپا رحیم ہے وہ تم کو رحمت سے فراموش کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے تمہارے خرچ کو قبول کرتے ہوئے، قربت کا ذریعہ بناتے ہوئے، اپنے گھر میں جو مقام رحمت ہے تم کو داخل کرے گا۔ یہ صفت غفور کا، صفت رحیم کا تقاضا ہے۔ یہاں آیت نمبر 99 مکمل ہوئی اور ہمارا رکوع مکمل ہوا۔ اب یہاں سے وہ اعلیٰ درجے کے صفات والے صحابہ جنہوں نے خرچہ کیا ہے قربت کی نیت سے، اللہ کی رحمت کے حصول کی نیت سے، نبی کی دعاؤں کی نیت سے، انہوں نے پہل کرتے ہوئے کس مقام کو حاصل کر لیا ہے؟ اس آیت نمبر 100 میں صحابہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہ آیت نمبر 100 صحابہ کی عظمت ہی نہیں، صحابہ کے عمل کو حجت بنایا اللہ نے۔ انشاءاللہ آئندہ صحابہ کی عظمت، صحابہ کا مقام اور مرتبہ اور صحابہ کا عمل ہمارے واسطے حجت ہے، اس عنوان پر گفتگو ہوگی۔